السلام علیکم مائی اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانسیکوینس آف ڈیفارسٹیشن کلاس 8. جو ہم نے پڑھا تھا یاسر عارف ریکال دا کانسیکوینس آف ڈیفارسٹیشن، یعنی یاسر عارف جو ہیں ان کو کانسیکوینس آف ڈیفارسٹیشن کے بارے میں پہلے ہی پتہ تھا، معلوم تھا، وہ یاد رکھتے تھے. انہیں یاد بھی آ گیا کہ ڈیفارسٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے ٹیمپریچر انکریز ہو جائے گا اور پولوشن لیول آن ارتھ بھی انکریز ہو جائے گا. تو ان کی وجہ سے کیا ہے، ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کاربن لیول یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ لیول جو ہے ایٹماسفیئر میں دیٹ ول آلسو انکریز. اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ بھی لو ہو جائے گی، یعنی گراؤنڈ واٹر جو زمین کے اندر ہمارا پانی ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا بیکاز آف دا ڈیفارسٹیشن. وہ جانتے تھے کہ جو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کیا ہے، اٹ ول ڈسٹرب دا بیلنس ان نیچر، یعنی نیچر میں جو توازن ہے وہ توازن بگڑ جائے گا بیکاز آف ڈیفارسٹیشن. اتنا یہ سب کچھ جانتے تھے پہلے سے ہی. تو پروفیسر احمد نے کہا کہ اف کٹنگ آف ٹریز کنٹینیوز، اگر مسلسل یہ جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں یا یہ جو پیڑ کاٹے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، رین فال اینڈ دا فرٹیلیٹی آف دا سوائل ول ڈیکریز. ایک تو رین فال یعنی بارش کم ہو جائے گی اور جو سوائل میں طاقت ہے، جو نیوٹرنٹس ہے، دیٹ ول آلسو ڈیکریز، فرٹیلیٹی آف دا سوائل ول ڈیکریز. اس کے علاوہ وہاں اس میں بہت سارے چانسز ہے کہ دیر ول بی انکریزڈ چانسز آف نیچرل کیلامٹیز، کی بہت زیادہ نیچرل کیلامٹی یعنی آفتیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں، نیچرل کیلامٹیز آ سکتی ہیں، جیسے کہ سیلاب آ سکتے ہیں، ڈراٹس ہو سکتے ہیں، یعنی فلڈس اینڈ ڈراٹس بھی ہو سکتے ہیں بیکاز آف ڈیفارسٹیشن اگر یہ کنٹینیو رہا. تو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کیا ہے، رین فال بھی کم ہو جاتا ہے اور نیوٹرنٹس جو سوائل میں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کیا ہے کہ پلانٹس اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ فار فوٹوسنتھسس کی، جیسا بچوں آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ فوٹوسنتھسس کے لیے ضروری ہے کہ جو پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ دے نیڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ فار فوٹوسنتھسس، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ بہت ضروری ہے پلانٹس کے لیے کہ ان کو وہ فوٹوسنتھسس اس کے بغیر کمپلیٹ ہو نہیں سکتی ہے. لیکن فیور ٹریز وڈ مین دیٹ لیس کاربن ڈائی، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیڑ پودے کم ہو جائیں گے، اگر وہ کاٹے جا رہے ہیں کم ہو جائیں گے، دیٹ مینس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا. ول بی یوزڈ اپ ریزلٹنگ ان اٹس انکریزڈ اماؤنٹ ان دا ایٹماسفیئر، کیونکہ جب ہم ٹریز کاٹتے ہیں تو دیٹ مینس لیس کاربن ڈائی آکسائڈ ول بی یوزڈ اپ ریزلٹنگ ان اٹس انکریزڈ اماؤنٹ ان دا ایٹماسفیئر. تو یہ نتیجہ یہ ہوگا، جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو وہ ایٹماسفیئر میں زیادہ ہو جائے گا، دیٹس لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ ول انکریز. دس ول لیڈ ٹو گلوبل وارمنگ، کیونکہ جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں، جو پیڑ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، ٹری جو کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں ایٹماسفیئر میں جو ہے، لیکن جب ہم زیادہ ٹریز کٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ ٹریز لیتے ہیں وہ سیدھا ایٹماسفیئر میں چلا جائے گا، دیٹ ول انکریز دا لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ. دس ول لیڈ ٹو گلوبل وارمنگ ایز کاربن ڈائی آکسائڈ ٹریپس دا ہیٹ ریز ریفلیکٹڈ بائی دا ارتھ. تو ارتھ جو سن لائٹ ارتھ پر آتی ہے، ارتھ سے وہ بیک ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ ان ریز کو ٹریپ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے. دا انکریز ان ٹیمپریچر آن ارتھ ڈسٹربز دا واٹر سائیکل. اگر اب انکریز ان ٹیمپریچر ہو گیا ارتھ پر، ان ٹیمپریچر دھیرے دھیرے زیادہ ہو گیا، گرمی بڑھتی گئی، تو ارتھ پر کیا ہے جو واٹر سائیکل ہے دیٹ ول بی ڈسٹربڈ بائی ریڈیوس مے سائیکل اینڈ مے ریڈیوس رین فال. تو وہ جو واٹر سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور رین فال جو ہے اٹ ول بی ریڈیوسڈ، کم ہو جائے گا. دس کوڈ کاز ڈراٹس. تو اس کی وجہ سے جب بارش ہوئی نہیں یا بارش ہو نہیں سکتی یا بارش کم ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ڈراٹس ہو سکتے ہیں. ڈیفارسٹیشن جو ہے یہ میجر کاز ہے وچ لیڈس ٹو دا چینج ان سوائل پراپرٹیز. یہ بہت بڑا ایک ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سوائل جو پراپرٹی سوائل کی ہے وہ چینج ہو جائے گی. فزیکل پراپرٹی آف سوائل گیٹ افیکٹڈ، فزیکل پراپرٹی بھی افیکٹ ہو جائے گی، پلانٹیشن اینڈ ویجیٹیشن پر بھی افیکٹ ہو جائے گا. یو نو ٹریز پریونٹ سوائل ایروجن. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم سوائل پلانٹ کرتے ہیں دی سوائل پروٹیکٹ دا سوائل فرام گیٹنگ ایروڈیڈ، ایروجن کو بچاتے ہیں
ریمول آف دا ٹاپ لیئر آف دا سوئل، جو اوپری سطح ہوتی ہے سوئل کی، وہ آپ کو پتہ ہوگا وہ نیوٹرنٹ وہ اس میں بہت سارے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، وہ جو ٹاپ لیئر آف دا سوئل جب وہ ایکسپوز ہو جائے گی دا لور اینڈ ہارڈ راکی لیئرس، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی اوپری جو لیئر ہوتی ہے زمین کی، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اس سے یہ ہو جائے گا the soil has less humus and is less fertile، تو سوئل کے اندر وہ ہیومس نہیں رہے گا، سوئل جو ہے وہ لیس فرٹائل ہو جائے گی، تو کیونکہ وہ ایکسپوز ہو جائے گی اس کو ہیٹ کو، اور ٹیمپریچر جب زیادہ ہو جائے گا تو ہارڈ اینڈ راکی لیئرس، اس کی وجہ سے جو ہارڈ اینڈ راکی لیئرس ارتھ کی ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گی، تو جو ٹاپ سوئل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ گریجولی دا فرٹائل اینڈ گیٹس کنورٹ انٹو ڈیزرٹس، یہ فرٹائل لینڈ جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گی ان ڈیزرٹس میں، جو اچھی زمین ہے وہ بنجر بن جائے گی، اٹس کالڈ ڈیزرٹیفیکیشن۔